جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ سفر کا آغاز بھی دعا سے کرتے تھے، سفر کا اختتام بھی دعا سے۔ سفر کے آغاز پر بھی 2 رکعت پڑھتے تھے اور سفر سے واپسی پر بھی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ جاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کے لیے کہ اللہ سفر پہ جا رہے ہیں، مہربانی فرما، آسانیاں فرما۔ واپسی پر شکرانے کے لیے کہ یا اللہ سفر کر کے واپس آ گئے، تو شکرانے کے نفل پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرماتے تھے صحابہ کرام یاد بھی کرتے تھے اور آگے تعلیم بھی دیتے، اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، اگلے لوگوں کو تعلیم بھی دیتے۔ علی الازدی تابعی عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے علمہم، ہمیں یہ دعا بطور تعلیم کے سکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ تشریف لے جاتے، کان اذا استوى علی بعیرہ خارجا الی سفر، کسی سفر پہ روانہ ہونے کے لیے اونٹنی پر سوار ہوتے اور اونٹنی بالکل تیار ہوتی سفر کے لیے، تو حضور دعا کا آغاز تکبیر سے کرتے تھے 3 دفعہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے، پھر قرآن پاک کی وہ آیت دعا کے طور پر پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اونٹنی پر سوار، اونٹ ہر انسان سے بڑا جانور ہے، طاقتور بھی ہے، انسان کو کنٹرول کرے، انسان کو اپنی مرضی سے چلائے، یہ اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے، ان کو لمبی قطار ہوگی، 100 اونٹ ایک دوسرے سے بندھے ہوئے چلے آ رہے ہوں گے اور سب کی نکیل ایک بچے کے ہاتھ میں ہوگی اور اونٹ بچے کے پیچھے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ پاک کے نظام سے۔ سخر لنا ھذا، اس لیے یہ سواری ہمارے لیے مسخر، وما كنا له مقرنین، ہم تو اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے۔ اونٹ اگر اڑ جائے تو کسی بھی قابو نہیں ہوگا، بڑا مشکل ہے اس کو کنٹرول کرنا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ ساتھ ہی یہ سفر بھی یاد رکھیے کہ ایک سفر تو یہ ہے، ایک سفر وہ بھی ہے جس میں ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ یہ تو پتہ نہیں 2 دن کا ہے کہ 3 دن کا ہے، 4 دن کا ہے، یعنی ایک سفر ہمیں وہ بھی درپیش ہے کہ جب ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، جا کر اللہ کی بات بتائے جائیں گے۔ یہ تو قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ بطور دعا کے سفر کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے۔ اس کے بعد پڑھتے تھے اللہم نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، یا اللہ ہم یہ سفر کا آغاز کر رہے ہیں، اس سفر کے دوران آپ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں بر و تقوی کی توفیق دے، ہمارا سفر نیکی کی حالت میں گزرے، تقوی کی حالت میں، ومن العمل ما ترضى، اور سفر میں ایسے اعمال ہم کریں جس سے آپ راضی ہیں، ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے آپ راضی ہیں۔ اللہم حبن علینا سفرنا ھذا، یا اللہ سفر کو ہمارے لیے آسان کر دے، سفر کی مشکلات مشقتیں ہمارے لیے آسان فرما دے، وقت جاننا پڑتا، اس کی لمبائی ہم ہمارے لیے لپیٹ دے، کم کر دے، جلدی سفر ہو جائے۔ اللہم انت صاحب السفر، یا اللہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، سفر میں بھی آپ ہی میرے ساتھی ہیں، والخلیفۃ فی الاہل، گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں بھی آپ ہی میرے خلیفہ ہیں، آپ ہی ان کی حفاظت فرمائیں ہر قسم کی مشکل سے۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، یا اللہ سفر میں مشقتیں تکلیفیں ہوتی ہیں، یا اللہ ان سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ وعثاء السفر، سفر کے فساد سے، سفر کی مصیبتوں سے، سفر کی مشقتوں سے یہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وکآبۃ المنظر، سفر میں کوئی تکلیف دہ منظر پیش نہ آئے، سفر میں کسی تکلیف دہ اذیتناک منظر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وسوء المنقلب فی المال والاہل، اور اپنے گھر اور مال میں بری واپسی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، گھر آؤں تو حالت بدلی ہوئی ہو، مال تباہ ہو چکا ہو، درد میں بربادی ہو، میں بری حالت میں ہوں یا آؤں تو گھر والے بری حالت میں ہوں، یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا آغاز کرتے تھے، سواری پر بیٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اور وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُ، سفر سے واپس آتے تھے تو پھر بھی یہ دعا پڑھتے، شہر میں داخل ہونے سے پہلے یا شہر میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھتے تھے، اور یہ جملے اضافہ کرتے تھے واپسی کی دعا، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، یا اللہ ہم لوٹ کر آنے والے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے جاتے اور سفر سے واپس آتے تو یہ دعا